ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے فاتح قبلہ اول سلطان صلاح الدین ایوبی۔ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین اکرام، تاریخ عالم اسلام میں مشہور بہادر اور فاتح حکمران ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ موجودہ عراق کے شہر تکریت میں 1138 عیسوی میں پیدا ہوئے، جو اس وقت کردستان میں تھا۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا، اس نسبت سے ایوبی کہلائے۔ آپ نسلاً کرد خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے لشکر جرار میں سپہ سالار تھے، جبکہ آپ کے چچا کا نام شیرہ کو تھا، جو ایک عظیم سپہ سالار اور مجاہد تھے۔ آپ کو اپنے چچا سے دلیری، جرات اور بہادری سیکھنے کو ملی اور دشمنان اسلام کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ اور عزم ملا۔ ابتدا میں آپ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والے لشکر میں بھی آپ موجود تھے، جس کے سپہ سالار آپ کے چچا شیرہ کو تھے۔ فتح مصر کے بعد سلطان صلاح الدین مصر کے حاکم مقرر کیے گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے یمن بھی فتح کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق سلطان نور الدین زنگی کا وہ عظیم کارنامہ جس میں انہوں نے خواب میں بشارت پا کر مدینہ منورہ جا کر 2 نام نہاد عیسائیوں کو بے نقاب کیا تھا، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی نقب زنی میں مصروف تھے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد انور اپنے علاقے میں لے کر جا سکیں۔ ان کو بے نقاب کرنے اور واصل جہنم کرنے والے اس سفر مدینہ میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی سلطان نور الدین زنگی کے ہمراہ بحیثیت سپاہی تھے۔ نور الدین زنگی کے بعد ان کا کوئی قابل اور لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے ملت اسلامیہ کے اس عظیم سپوت کو سلطنت کا حکمران اور وارث بنایا گیا۔ نور الدین زنگی کا وارث بننے کے بعد صلاح الدین نے خود کو محل میں مقید نہیں کیا، بلکہ اپنا اوڑھنا بچھونا جہاد کو بنایا، اور 1182 تک آپ نے شام حلب، موصل اور اس سے متصلہ کئی علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے، اور اپنے کارناموں سے یہ ثابت کیا کہ نور الدین زنگی کا نائب صلاح الدین ایوبی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ باوجود صلیبی سپہ سالار رینالڈ کے ساتھ معاہدہ امن کی صلیبیوں کی درپردہ سازشیں اور تخریب کاریاں تشت ازبہام ہو رہی تھیں، جس میں وہ نہ صرف مسلمانوں کے تجارتی اور سفری قافلوں کو لوٹ رہے تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلا کر عالم کفر کو متحد کیا جا رہا تھا۔ اس کی ایک کڑی جنگ حطین ہے، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادرانہ لیاقت اور مجاہدانہ صلاحیت اور عظیم قیادت کو صلیبی دنیا پر واضح کر دیا۔ 1186 میں رینالڈ کئی دیگر صلیبی اتحادیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر فتح کے ناپاک عزائم کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور رینالڈ کا آمنا سامنا حطین کے مقام پر ہوا۔ دشمن کو نیست و نابود کرنے اور عبرت ناک شکست دینے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے دشمن کے لشکر پر آتش گیر مادہ پھینکوایا۔ اس جنگ میں کم از کم 30,000 صلیبی ہلاک ہوئے اور کم از کم اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہو کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور حرمین شریفین پر ناپاک حملے کی جسارت کرنے کی پاداش میں سلطان نے اپنے ہاتھوں اس کا سر قلم کر کے اس کو جہنم رسید کیا۔ اس فتح سے اسلامی افواج کے دھاک بیٹھ گئی اور وہ عیسائی علاقوں پر فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑنے لگے۔ اس عظیم معرکہ حطین کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا،
جہاں پر کم و بیش ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے رحم کی درخواست کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں تقریباً 90 سال بعد بیت المقدس میں دوبارہ مسلمان بحیثیت فاتح داخل ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ عظیم کارنامہ تاریخ عالم کے عنوان پر ایک سنہری باب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خواہش اور وصیت کو پورا کرنے کے لیے ان کے ہاتھ سے بنایا گیا محراب مسجد کے اندر خود رکھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کی طرح قتل و غارت اور بربریت کا بازار گرم نہیں کیا، بلکہ فدیہ لے کر سب کو عام معافی دیتے ہوئے آزاد کر دیا گیا۔ اور تاریخ عالم نے ایک بار پھر وہ منظر دیکھا جب سلطان اور اس کے کئی امراء نے ہزاروں مسیحوں کو جو فدیہ ادا نہ کر پائے اپنی جانب سے فدیہ دے کر آزادی کا پروانہ جاری کروایا۔ معزز ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت صالح اور تہجد گزار تھے، نہایت مدبر اور زیرک اور دانا بھی تھے۔ وہ مختلف مزاج اور مختلف نسلوں کے سپاہیوں کو قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سپہ سالاری کی حیثیت سے انہوں نے پوری یورپی صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنی مثال آپ تھے۔ الغرض اسلام کی مضبوط ڈھال تھے۔ آپ کے ان اوصاف کی وجہ سے شدید مخالفین بھی آپ کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ فاتح بیت المقدس، عظیم مجاہد اسلام اور عادل حکمران، شام، مصر، عراق، حجاز اور دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنی 20 سالہ حکومت میں مسلسل حالت جنگ میں رہنے کی وجہ سے 55 سال کی عمر میں بخار کی وجہ سے 4 مارچ 1193 کو انتقال کر گئے۔ انہیں شام میں مسجد بنو امیہ کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان کے بعد حکومت ان کے 3 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، مگر وہ اس کو قائم رکھنے میں ناکام رہے اور 60 سال بعد ہی ایوبی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ عالم اسلام کو پھر سے ایسے ہی عظیم مجاہد اور فاتح کی ضرورت ہے جو کفر کے سامنے ڈھال بنے اور قبلہ اول میں پھر سے آزادی کا سورج طلوع ہو۔ معزز ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔